الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میلاد شریف اور حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب آئیے دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا۔ حضرت علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شارح آفاق، کتاب نزہۃ المجالس، جلد اول، صفحہ نمبر 367 میں حضرت علامہ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقدس گھر بیت اللہ شریف 6 مرتبہ تعمیر کیا۔ سب سے پہلے کعبہ شریف کو فرشتوں نے بنائے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اس کے بعد سیدنا ابراہیم السلام نے کعبہ معظمہ تعمیر کیا، اس کے بعد پھر قریش مکہ نے اسے بنایا، اس کے بعد سیدنا عبداللہ ابن زبیر نے تعمیر کرایا، آخر میں حجاج ابن یوسف نے بنایا، جو آج تک وہی بنا ہوا موجود ہے۔ مگر بعض مفسرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 1040 ہجری میں سلطان مراد ابن احمد خان نے جب کعبہ شریف کی خستہ حال دیکھی تو اس نے کعبہ شریف کو گرا کر پھر سے نئے سرے سے حجاج بن یوسف کے طرز پر کعبۃ اللہ کو بنوایا۔ کعبہ شریف کے اندر سنگ مرمر کا فرش عمدہ طریقے سے بچھا دیا گیا۔ کعبہ شریف کی چھت اندرونی طور پر نہایتی گہری مخملی لگائی، باہر کی دیواریں سنگ خار اسے چونا میں چنی گئی، اور تمام کعبہ شریف پر بہترین قسم کا ریشمی پردہ ڈلوا دیا، جس پر لکھا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ موجودہ کعبہ شریف سلطان مراد کا بنا ہوا ہے۔ تفسیر نعیمی جلد پارہ نمبر 1 صفحہ نمبر 680۔ لیکن حضرت علامہ اسماعیل حقی حنفی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح آفاق، کتاب تفسیر روح البیان، جلد اول، صفحہ نمبر 517 میں کہتے ہیں کہ کعبہ شریف کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ تعمیر کعبہ سب سے پہلے ملائکہ یعنی فرشتوں نے بنائی، آدم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے۔ تعمیر آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، حضرت آدم علیہ السلام کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، قوم امالقہ، قوم جرہم، کسا بن کلاب، قریش مکہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حجاج بن یوسف۔ تعمیر کا مطلب یہ ہے کہ کعبہ شریف کی دیواریں درست کی جاتی تھی، نہ کہ بنیادیں اکھاڑ کر بنایا۔ جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف تعمیر کیا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام تک پھر کسی نبی یا رسول نے نہ کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بنا ہوا کعبہ شریف نوح علیہ السلام تک بالکل صحیح سلامت رہا، لیکن جب سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم نے نافرمانی کی تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا فرمائی کہ مولا، میری قوم تیری وحدانیت، میری رسالت کو نہیں مانتی، ان سب کو غرق کر دے۔ قرآن شریف پارہ نمبر 29 سورہ نوح، رکوع نمبر 15 آیت نمبر 25۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں اعلان فرما رہا ہے وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا،  ،                                                                                                            اور نوح علیہ السلام نے عرض کی اے رب کائنات
نہ جمع کر روئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو بستا ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بد دعا سے تمام کافر غرق ہو گئے، سوا 80 افراد جو مسلمان تھے، پوری دنیا میں پانی ہی پانی ہو گیا۔ جب عذاب سیلاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر کی عمارت کو بھی آسمان پر اٹھا لیا۔ طوفان ختم ہونے کے بعد جب بیت اللہ شریف کا مقام صرف ایک سرخ ٹیلا سا رہ گیا، لوگ آتے تھے اسی ٹیلے کی زیارت کرتے اور دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت ابراہیم السلام تک اسی حالت میں رہا۔ جب حضرت ابراہیم السلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، پیارے خلیل عرض کیجیے مولا کریم۔ اللہ نے فرمایا اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر میرے مقدس گھر کعبہ شریف کو نئے سرے سے بناؤ۔ حضرت ابراہیم نے عرض کی مولا تیرا گھر میں بنانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مولا اس کی چوڑائی کتنی، لمبائی کتنی، اس کی بنیادیں کہاں تک، ان کی بنیادیں کہاں تک ہیں یہ تو بتا۔ اللہ نے فرمایا میرے خلیل اس کا بندوبست میں کیے دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا میرے خلیل کو میرے گھر بیت اللہ کی چوڑائی، لمبائی، سنگ بنیاد کہاں تک ہوگی بتا کے آؤ۔ حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے سیدھے خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، جگہ کا تعین فرمایا، بتایا اس مقام پر بیت اللہ شریف کی تعمیر کی جائے۔ تو یہاں اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع ہو گئی۔ قربان جاؤ بیت اللہ شریف تیری شان پر، تیرے بنانے کا حکم دینے والا، کائنات کا مالک، خالق و مالک ہے، تیری ہدایت بتانے والا، نوری فرشتوں کا پیشوا جبریل علیہ السلام، تیری تعمیر کرنے والا اللہ کا خلیل حضرت ابراہیم السلام ہے، تیرے پتھر رکھانے والا ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہے۔ دونوں باپ بیٹا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کعبے کو بنانے لگے۔ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ یکم ذی الحجہ سے شروع ہوا۔ یکم ذی الحجہ سے شروع ہوا۔ کعبہ کے تعمیر کا سلسلہ یکم ذی القعدہ سے شروع ہوا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا بیٹا اسماعیل، عرض کیجیے ابا جان، فرمایا بیٹا بیت اللہ شریف کی تعمیر کے لیے گارا بناؤ۔ حضرت اسماعیل نے گارا بنایا، فرمایا بیٹا پتھر بھی لاؤ، تو پتھر بھی جمع کر لو جن سے کعبہ شریف تعمیر کرنا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابا کا حکم سن کر پتھر اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ کعبہ شریف کی تعمیر میں 3 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے۔ پہلا کوہ ابو القیس، دوسرا کوہ ہیرا، تیسرا پہاڑ کوہ ورقان۔ جب گارا پتھر سامان تعمیر اکٹھا ہو گیا تو حضرت ابراہیم السلام نے کعبہ شریف کو تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ مستریوں والا کام اللہ کا خلیل کر رہا ہے، پتھر گارا اٹھانے والا کام جس کو ہم مزدور کہتے ہیں اللہ کا پیارا نبی حضرت اسماعیل کر رہا ہے۔ دیواریں بنتی گئی، لیکن جب دیواریں حضرت ابراہیم کے قد سے اونچی ہوئی، ہاتھ پہنچنا دشوار ہو گیا، تو حضرت خلیل اللہ نے فرمایا بیٹا اسماعیل، عرض کی ابا جان، فرمایا بیٹا دیواریں اونچی ہو گئی، ہاتھ نہیں پہنچ رہا، عرض کی ابا جان اب کیا کیا جائے؟ اللہ۔ سامعین حضرات، آپ جانتے ہیں کہ آج کل جب مستری تعمیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے بانس لکڑی وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں تو یہ بانس وغیرہ بھی نہیں تھے۔ تو پھر سیدنا ابراہیم نے کیا کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جاؤ ان پہاڑوں میں سے کوئی بڑا پتھر اٹھا لاؤ جس پر میں کھڑا ہو کر کعبہ کی دیوار کی تعمیر کر سکوں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام خلیل اللہ کا حکم سن کر ذبیح اللہ پتھر کی تلاش میں نکلے۔ ادھر اللہ نے جبریل سے فرمایا جبرائیل عرض کی رب جلیل، فرمایا ہمارے خلیل کو پتھر کی ضرورت پڑ گئی ہے، جاؤ پیارے اسماعیل کو وہ پتھر دو جو میرا آدم جنت سے لے کر دنیا میں گیا تھا۔ اور وہ طوفان نوح کے وقت ہمارے نبی ادریس نے ہمارے حکم سے ان پتھر کو ابو القیس پہاڑوں میں دفن کر دیا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً حکم کی تعمیر کی۔ ادھر اللہ کا نبی پتھر کی تلاش میں کوہ بلقیس پر چڑھا، اور ادھر نگاہ حضرت جبرائیل پڑی، وہ فوراً اسماعیل کے پاس تشریف لائے۔ جبریل علیہ السلام نے پوچھا اسماعیل، حضرت اسماعیل نے فرمایا کیا بات ہے؟ جبریل نے فرمایا آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ فرمایا جبرائیل ابا جان کعبہ شریف کی تعمیر فرما رہے ہیں، دیواریں اونچی ہو گئی ہے، ہاتھ مبارک نہیں پہنچ رہا ہے، اس لیے پتھر تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی آؤ، میں آپ کو پتھر دوں، آپ کو پتھر دوں جن کو آپ کے دادا حضرت آدم جنت سے دنیا میں لائے تھے۔ حضرت اسماعیل بڑے خوش ہوئے، ساتھ چل پڑے جہاں وہ پتھر دفن تھے، وہاں سے دو پتھر جبرائیل نے نکالے، ایک بڑا تھا ایک چھوٹا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اسماعیل یہ دونوں پتھر لے جاؤ۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا جبرائیل مجھے دو پتھر نہیں، صرف ایک پتھر کی ضرورت ہے، وہ بھی بڑے کی۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا جبریل اللہ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے ابا کو اللہ کا یہ حکم سنا دینا کہ بڑا پتھر اپنے قدموں کے نیچے رکھ کر کعبہ شریف کی تعمیر کرے، اور یہ جو چھوٹا پتھر ہے اس کو کعبہ شریف کے درمیان میں رکھ دے، تاکہ جب حاجی حج کرنے آئیں گے اللہ کے گھر کے طواف کریں گے، اس پتھر کو جو چومیں گے تو اس پتھر چومیں گے تو یہ پتھر ان کے گناہوں کو چوس لے گا، قیامت کے دن اپنے چومنے والوں کی سفارش کر کے جنت میں لے جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضرت اسماعیل السلام ان دونوں پتھر کو لے کر اپنے ابا جان کی خدمت میں آئے اور اللہ کا حکم سنایا جو جبرائیل نے سنایا تھا۔ حضرت ابراہیم اب اس پتھر پر کھڑے ہو گئے۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا، جب بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع کر دیا، اللہ کا خالق پتھر لگاتا جاتا، حضرت اسماعیل پتھر گارا اور پتھر پکڑاتا جاتا، لیکن جو کعبہ شریف کی دیواریں اونچی ہوتی گئی تو رب کائنات کے قدرت حضرت ابراہیم کے قدموں کی برکت کی وجہ سے وہ جنتی پتھر خود بخود اونچا ہوتا گیا۔ قرآن نے کیا خوب منظر پیش فرمایا ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ رکوع نمبر 15 آیت نمبر 127۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اے میرے حبیب وہ وقت یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم اور اسماعیل بنیادیں خانہ کعبہ کی۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ کی شروع میں غور کیجئے، کتنا پیارا جملہ رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے حبیب وہ وقت یاد کیجئے۔ کون سا وقت؟ کعبہ شریف کی تعمیر کا وقت۔ سامعین، چیز اس کو یاد دلاتی ہے جو چیزیں پہلے بھی دیکھی ہو، لیکن جو پہلے دیکھی ہو لیکن ذہن سے اتر جائے، اور ذہن سے اتر جائے، گویا رب فرما رہا محبوب جب تمہارے دادا
تمہارے باپ ابراہیم اسماعیل بیت اللہ شریف تعمیر کر رہے تھے، تم بھی اپنے نور نبوت سے ملاحظہ فرما رہے تھے۔ محبوب وہ وقت یاد کرو۔ اللہ اللہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا۔ کعبہ شریف تعمیر ہوتا رہا، جب بیت اللہ شریف کی دیواریں اونچی ہوئی، حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ چھوٹا پتھر دیوار کعبہ پر نصب کر دیا، جس کو آج ہم سنگ اسود کہتے ہیں۔ سنگ اسود کعبہ کی دیوار پر نصب کیا گیا، اس کی روشنی چاروں طرف دور دور تک جاتی تھی۔ جہاں تک سنگ اسود کی روشنی پہنچی، وہاں تک حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم سے حرم کے حدود مقرر کر دی، جس میں شکار وغیرہ منع کر دیا گیا۔ یہ وہ پتھر ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے لگایا تھا، جس کو سنگ اسود کہا جاتا ہے، اس کا رنگ اس وقت بالکل سفید تھا۔ گناہگاروں کے ساتھ ہاتھ گنہگاروں کے ساتھ لگ لگ کے بالکل سیاہ ہو گیا ہے۔ کعبہ شریف کی تعمیر 25ویں ذی الحجہ کو مکمل ہو گئی۔ گویا کہ کعبہ شریف کی تعمیر 25ویں ذی القعدہ کو مکمل ہو گئی۔ گویا کہ کعبہ شریف کی تعمیر کل 25 دن لگے۔ کعبہ کی تعمیر میں صرف 25 دن لگے ہیں۔ کعبہ کی تعمیر کے کچھ دن یوں ہی بلندی 9 ہاتھ رکن اسود سے رکن شامی تک دیوار ہے، اور 33 ہاتھ رکن شامی سے رکن غربی تک دیوار ہے، 22 ہاتھ رکن غربی سے رکن یمانی تک، 31 ہاتھ رکن یمانی سے رکن اسود تک، 20 ہاتھ۔ جب کعبہ شریف مکمل ہو گئے تو خلیل اللہ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، عرض کی، اے رب کائنات، ہم دونوں باپ بیٹے نے تیرے گھر کی تعمیر مکمل کر لی۔ تو اللہ نے فرمایا، اے خلیل، تو نے تیرے فرزند نے میرے گھر کو مکمل کر کے مجھے خوش کر دیا۔ ابراہیم، تو نے میرے گھر کی مزدوری کی۔ ابراہیم، اس گھر کا مالک میں ہوں، تو میرے اس گھر کا مزدور ہے۔ اب ہاتھ اٹھا، اپنے مالک سے مزدوری مانگ، اجرت مانگ۔ پیارے، مانگنا تیرا کام ہے، عطا کرنا ہمارا کام ہے، لینا تیرا کام ہے، دینا میرا کام ہے، جھولی پھیلانا تیرا کام ہے، جھولی کو اپنی رحمتوں سے بھرنا ہمارا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے مانگنا شروع کیا، دنیا مانگی، دولت مانگی، سونا مانگا، چاندی مانگی، بادشاہت مانگی، وزارت مانگی، سفارش مانگی، نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں مانگا، کچھ بھی نہیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں مانگا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی جو آج بھی قرآن میں موجود ہے، آج بھی قرآن میں موجود ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ، رکوع نمبر 14، آیت نمبر 126۔ حضرت ابراہیم نے کیا دعا مانگا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک من ذریتنا، اے ہمارے رب، ہم کو فرما بردار اپنا بنا۔ اے ہمارے رب، ہم کو فرما بردار اپنا بنا دے، اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کر جو تیری فرما بردار، اور بتا دے ہمیں کہ ہماری عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔
یہ دعا مانگنے کے بعد پھر یہ دعا مانگنے کے بعد پھر جو دعا مانگی تو کمال کر دیا. کون سی دعا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک عظمتوں والا رسول ان میں سے، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں، سکھائیں انہیں یہ کتاب، دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے انہیں. بے شک تو ہی بہت زبردست حکمت والا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، ہے ہمارے رب اس کائنات میں ایک عظمت والا، ایک مرتبے والا، ایک عظیم الشان والا رسول بھیج. عرض کی رسولم مطلب کیا تھا؟ مولا کریم ہم دونوں میں سے کسی اولاد سے ہو ایک اور بھی عظمت والا، شان کمال. میرے بھائیوں، تفسیروں میں حدیثوں کا مطلب مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے رسول آئے، لیکن ان دونوں بزرگوں کی اولادوں میں سے جو دونوں کے شان کو دوبالا کر سکتے وہ صرف تمہارے میرے کائنات والی سیدنا مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے مشترکہ اولاد ہے. گویا کہ حضور کی ولادت باسعادت سے ہزاروں سال پہلے اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کملی والے کا میلاد کی خوشیاں دعائیں مانگ کر حضور کو دنیا میں تشریف آوری کے التجا کر کے منا رہے تھے. گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے، مولا یہ تیرا مقدس گھر بیت اللہ شریف میں نے تو بنا دیا ہے، اب اس گھر کو بسانے والا کائنات کا دلہا میرا جگر پارے، میرا جگر اور اپنا حبیب رسول کا سردار سیدنا محمد رسول اللہ کو تو بھیج دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے خلیل تو خوش ہو جا، ہم نے تیری دعا قبول فرما لیا. میرے خلیل تمام نبیوں کے بعد تیری دعاؤں کا ثمر، تیری دعاؤں کا پھل، تیری آرزوؤں کا سہارا آمنہ بی کا لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں ضرور آئے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنے حبیب کو بھیج کر ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں پر صداقت کی مہر لگا دی. اس پیارے آقا نے آ کر کعبہ شریف کو وہ بسایا جو آج 1500 سال ہو گئے کعبہ کی عظمت دن بدن عروج پر جاری. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے تو اس وقت اللہ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم کی خوشیوں کی کوئی انتہا نہ ہوگی، تو حضرت ابراہیم السلام نے کعبہ شریف بنا کر دعا مانگے، اے خالق کائنات، کعبہ شریف کو بسانے والا جان عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دے تاکہ تیرا مقدس گھر اس کی آمد پر کائنات عالم کا کعبہ بن جائے. معلوم ہوا کعبہ شریف کی بنیادیں عشق مصطفیٰ پر رکھی گئی ہیں. اب اگر کوئی انسان حج کرنے کے لیے کعبہ شریف مکہ شریف میں چلا جائے تو پھر ضروری ہے کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی طرف ہو. عشق مصطفیٰ سے دل خالی ہوا اور کعبہ شریف کا طواف کر کے چلا گیا
تو یاد رکھنا کعبہ کا طواف تو ہوگا لیکن برائے نام حج تو ہوگا، لیکن لوگوں کو دکھلاوے گی، لوگوں کو دکھلائے گا۔ کیونکہ اس لیے کہ کعبہ شریف بھی ہر حاجی، اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آمد، حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا مانگ کر ہم غریبوں پر، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اس لیے کہ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کا تذکرہ بھی کیا کریں، ان کی شان کے چرچے بھی کیا کریں، تاکہ حضرت ابراہیم یہ کہہ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بے وفا نہیں ہے، وفادار ہے۔ ہم نے ان کے لیے حضور کی آمد کی دعا مانگی تھی تو حضور کی امتی میرے ذکر کرتے ہیں، میری شان، میری عظمت کے ڈنکے بجاتے ہیں۔ اس مقام پر ایک بڑا نقطہ بھی سن لیجئے، وہ نقطہ یہ ہے، جب ہم نماز میں درود پاک پڑھتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام پاک بھی لیتے ہیں اور یوں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ دیکھیے ان درود پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا ابراہیم کا بھی نام پاک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء تشریف لائے، ان میں صرف حضرت ابراہیم کا ہی نام درود میں، کسی نبی کا نام نہیں۔ تو سنیے مفسرین بزرگان دین نے اس کی بڑی پیاری وجہ لکھی ہے، فرماتے ہیں چونکہ حضرت ابراہیم نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے دعا مانگی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، ان کی دعا سے ہمیں اللہ کا پیارا حبیب ملا ہے۔ چونکہ احسان کا بدلہ احسان، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پڑھنے والے، نماز پڑھنے کے لیے جو درود شریف تعلیم فرمایا، اس میں امت محمدیہ کے محسن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی شامل فرما لیا، تاکہ امت کی طرف سے اپنے محسن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ ہدیہ درود پیش ہو جائے۔ حل جزاء الاحسان، حل جزاء الا الاحسان، نیکی کا بدلہ نیکی پر ہی عمل کیا جائے، نیکی کا بدلہ نیکی پر ہی عمل کیا جائے۔ سامعین کرام، یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد شریف دعا مانگ کر منایا، اور رہی دنیا تک بتا دیا کہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا شرک نہیں، بدعت نہیں، حرام نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابراہیم علیہ السلام، ان کے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ مولا ہم تمامی مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔